اور ہمارے رہنماؤں کے نام لے کر کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی شاید یادداشت کی یا تو کمزوری ہے یا بالکل یادداشت کھو چکے ہیں کہ عمران نیازی کے سیاہ ترین دور میں میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ سے لے کر شاہد خاقان صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب تک جھوٹے مقدمات بنا کر ایک کے بعد ایک نون لیگ کے رہنماؤں کو، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور آج ریمانڈ کی بات ہوتی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ 2 دن کے ریمانڈ پہ ہی کہتے ہیں کہ جی یہ کیس کوآش کیا جائے، ریمانڈ نہ دیا جائے۔ مجھے یاد ہے 65 دن کے ریمانڈ ہم نے نیب کے مقدمات میں دیکھے ہیں، اور جب شہباز شریف صاحب کو دوبارہ نیب نے گرفتار کیا تو پہلے مقدمے کے جسمانی ریمانڈ کے دوران دوسرے مقدمے کی تفتیش ہو چکی تھی، دوسرے مقدمے میں گرفتاری کا کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر بھی 50 دن کا ریمانڈ ایک دفعہ، 40 دن کا ریمانڈ دوسری دفعہ، تو یہ 90 دن کے ریمانڈ کاٹے ہیں۔ تو یہ وقت کا دھارا ہے، اور ہم نے تو کوئی کسی کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی، ہم نے تو کسی ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم صرف عمران نیازی صاحب کو ناپسند تھے، اور وہ کیونکہ اس وقت کے بادشاہ سلامت تھے تو وہ جس کو چاہتے تھے جیل میں بند کر دیتے تھے۔ ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک شخص کی، جس کو ابھی پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں پھانسی دینا چاہتا ہوں، تو ان کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ پھانسی دینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے اس ملک کے اندر۔ آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھانسی کا اعلان کرتے پھریں۔ اب پرابلم ہے ایک، پرویز الہی صاحب گئے عمران خان صاحب کے جلسے میں پہلی دفعہ، ان کو سمجھ نہ آئی کہ میں اب اس شخص کی خوشنودی کیسے حاصل کروں، تو انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کا اجلاس بلایا، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ عمران نیازی کیسے خوش ہوتا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ بہت کوئی آپ ایکسٹریمسٹ بات کریں، بہت ہی کوئی گالم گلوچ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، گالم گلوچ شاید میں نہ کر سکوں، اس کے علاوہ بتاؤ میں کیسے عمران نیازی کی خوشنودی حاصل کروں۔ انہوں نے کہا آپ پھانسی کی بات کر دیں۔ تو انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ملک میں ادارے موجود ہیں، تحقیقاتی ادارے موجود ہیں، عدالتی نظام موجود ہے، اس کے تحت کیسز چلتے ہیں، منطقی انجام کو پہنچتے ہیں۔ آپ نے تو پہلے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ آپ نے ہیروئن ڈال دی، اور اللہ بھلا کرے تب کے سیف سٹی کیمراز کی انسٹالیشن کا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں کوئی ہیروئن نہیں تھی۔ آپ اس حد تک جاتے رہے ہیں جھوٹے مقدمات بنانے میں۔ تو فواد چودھری صاحب، ظلم یہ ہوتا ہے، اور ظلم اس ملک میں جو جمہوری روایات کے امین ہیں، جو اس ملک میں گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں، انہوں نے برداشت کیا ہے، اف نہیں کی، کبھی گلہ نہیں کیا کہ ان کو جیلوں میں کس حال میں رکھا گیا اور کیا سلوک کیا گیا۔ آپ کا ایک آدمی جس نے ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، جس نے اینٹی سٹیٹ نریٹو بنایا اور ایک نجی ٹی وی چینل پہ اس کو پروموٹ کیا، ایک آدمی، اور آپ اس طرح حال دہائیاں دے رہے ہیں جیسے کاروبار زندگی بند ہو گیا ہو۔ تب تو کوئی قیامت نہیں آئی تھی اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگی تھی جب ایک بیٹی جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، اس کو دوسری دفعہ اپنے گرفتار باپ، وہ باپ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہے، آپ نے ملاقات کے دوران گرفتار کروایا تھا صرف باپ کو اذیت دینے کے لیے، اور اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں رکھا تھا۔ تب تو آپ کو نہ ظلم یاد آیا، نہ آپ کو کوئی انصاف کے نظام سے گلے پیدا ہوئے، اور تب بھی آپ کو کوئی خوف خدا نہ آیا جب آپ نے آحد خان چیمہ جیسے فرشناس افسر کو 3 سال قید منہ سے کہنا آسان ہے، جس نے کاٹی ہے کبھی اس سے پوچھئے کہ اس خاندان پہ کیا گزری ہے، جس گھر کا فرد 3 سال کے لیے غائب ہو جائے۔
اور جیل میں جو سلوک کیا جاتا تھا، محکمہ جیل خانہ جات پنجاب حکومت کی وزارت داخلہ کا ایک ماتحت محکمہ ہے، اور کنٹرول اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا عمران نیازی کرتا تھا اور شہزاد اکبر صاحب کرتے تھے. اور ان کی مینجمنٹ کیا تھی؟ یہ فکر نہیں تھی کہ معیشت ڈوب رہی ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے. وہ مانیٹر کرتے تھے کہ فلاں کا پنکھا تو نہیں چل رہا، فلاں کو سردیوں میں ہیٹر تو نہیں مل گیا، فلاں کو کمبل تو نہیں دے دیا، فلاں کو کیا زمین پہ سلایا ہے کہ نہیں سلایا. بختر بند گاڑیوں میں بند کر کے لایا جاتا تھا. تو دیکھیں، اتنا رونا دھونا نہ کریں، کوئی قیامت نہیں آ گئی. ایک شخص نے ایک ملک مخالف بات کی ہے، ملک دشمن بیانیے پر بات کی ہے، اور وہ ایک پروسیس کے مطابق اس کی کاروائی چل رہی ہے. 2 دن کا ریمانڈ تھا. غضب خدا کا کہ آپ لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں. تو یہ بڑا بڑا کچھ برداشت کیا گیا ہے اس ملک کے اندر. ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، ہم نے مشکلیں بھی برداشت کی ہیں، مگر اس طرح سے کبھی رونا دھونا نہیں کیا جس طریقے سے آپ آ کر بالکل ہی جب انسان کی بس ہو جائے کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں تو کوئی نہیں، بات کی ہے تو تھوڑا برداشت کرنا بھی سیکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی اگر جسمانی ریمانڈ میں توسیع نہیں کی جاتی، کیونکہ دیکھیے قانون کے کچھ اصول ہیں جس کے تحت برآمدگی ہے، انویسٹیگیشن ہے، مزید اس کیس میں پیش رفت کے حوالے سے تفتیش کا عمل ہے. تو یہ ماضی میں آپ دیکھ لیں جو ہوتا رہا ہے، اور ان کیسز میں کوئی میرٹ نہیں تھا. یہ تو ایک آڈیو ہے جو پورے ملک میں سب کے سامنے ہے. تو اب عمران خان صاحب بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ ایسا شخص ہے نا جو اپنے محسنوں کے جنازے تک پر نہیں جاتا، جو اپنے ارد گرد لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ جی وہ اے آر وائی کو نہیں پتا تھا کہ یہ گفتگو چلنی ہے. تو آپ اگر اس سازش کا حصہ نہیں تھے اور آپ سے یہ بیان ڈسکس نہیں ہوا تھا تو پھر آپ کو اس شخص کو چیف آف سٹاف کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. چیف آف سٹاف کیا ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے؟ اب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز گل نامی آدمی میرا چیف آف سٹاف ہے، یعنی تمام سٹاف، تمام معاملات، تمام کوارڈینیشنز میرے بہاف پر یہ کیا کرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چیف آف سٹاف ہو اور آپ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا بیان دے دے؟ اس میں پھر 2 باتیں ہیں. یا تو آپ کو چیف آف سٹاف کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر کے اس کو اس کے عہدے سے فارغ کرنا ہوگا. اگر آپ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اے آر وائی تک کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیان جاری کرنا ہے، تو پھر بھائی آپ اس کو چیف آف سٹاف کی پوزیشن سے فارغ کریں. اور ویسے بھی ایک گرین کارڈ ہولڈر جس کا آپ نے امریکی اور بین الاقوامی سازش کا بیانیہ گھڑا، تو اسے کیا نا سب سے پہلے اپنا گرین کارڈ گیو اپ کر دے، 2025 تک ویلڈ ہے، کہ جی مجھے نہیں چاہیے. ابھی تک وہ یونیورسٹی آف الینوائے سے ڈالروں میں تنخواہ لے رہا، اسے کہ جی نوکری سے بھی وہاں سے استعفیٰ دے، کیونکہ یہ تو بین الاقوامی سازش ہے. اور آپ نے اپنے جلسے میں بھارت کی فارن پالیسی کی تعریف کی، اور آپ نے کہا جی میں تو رشیا سے تیل لینے جا رہا تھا، ایک دستاویز دکھا دیں، منٹس آف میٹنگ دکھا دیں. چلیں آپ چھوڑیں کہ کوئی فورن آفس کا لیٹر ہو، منسٹری آف پیٹرولیم کا لیٹر ہو، وہ آپ چھوڑ دیں. آپ اپنے دفتر کی 1 منٹس آف میٹنگ دکھا دیں جس میں آپ نے یہ بات کی ہو کہ میں رشیا سے تیل لینے جا رہا ہوں. جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ بولتے جاتے ہیں. اور ایک ایسے ملک کی فارن پالیسی کی تعریف کرنا، یہ سمجھ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ نے مودی کو بھی کہا تھا کہ میں الیکشن میں نیک تمنائیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آئی وانٹ ٹو وش ہم گڈ لک کہ وہ الیکشن جیت جائے. اور آج آپ ان کی فارن پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ بھائی صاحب پہلے فارن فنڈنگ کا تو جواب دے دیں. یہ سارے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں کیونکہ آپ عادی ہیں خیرات اور عطیات لینے کے. آپ نے جو بین الاقوامی سازش کی آپ بات کرتے، اصل بین الاقوامی سازش وہ ہے جو آپ نے فارن فنڈنگ لی ہے
ملک دشمن عناصر سے اور آپ کی پارٹی پروان چڑھی ہے اس فنڈنگ کے تحت، تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی چلے گی نہیں۔ اور آپ کا جو دورہ معیار ہے اور جو منافقت کی سیاست ہے، تو پھر کیا امر مانے ہیں کہ آپ یہ چیف آف سٹاف کا نوٹیفیکیشن واپس لیں اگر آپ کو اس بیان کا نہیں پتا تھا؟ تو یہ بڑے تلخ حقائق ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتشار کی سیاست کی ہے، منافقت کی سیاست کی ہے، گالم گلوچ کی، نفرت کی، شرانگیزی کی سیاست کی ہے، وہ آج چیخو پکار کر رہی ہے کہ ہم نے شرانگیزی کی، ہمارے سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، ہم نے ملک دشمن بیانیے کو فروغ دیا، ہمارے سے باز پرس نہ کی جائے۔ بھئی آپ انٹچیبل ہیں، آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ مالم جبا کریں، آپ فورن فنڈنگ کریں، آپ بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپیہ کھا جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو عادت نہیں ہے، آپ بگڑے ہوئے ہیں، آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ آپ بڑے سے بڑی سیاکاری بھی کریں تو آپ چھٹ جاتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں دن بدن وارداتوں میں، ڈکیتیوں میں، ریپ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پوری وزارت داخلہ وہ ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہے، انتقامی کارروائیوں پہ، کہ ہمارے خلاف مقدمات کیسے بنانے ہیں۔ وہ وزیر بنے ہیں، کوئی وزیر داخلہ ہیں، وہ دن رات ایک ہی بات ہے، تا تارڑ تا تارڑ تا تارڑ، تا تارڑ آ گیا تا تارڑ چلا گیا۔ وہ بھائی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، ان کا نوٹس لیں، ان کا تدارک کریں۔ وہ مقدمات بنا رہے ہیں، اور مجھے کس کیس میں بک کیا ہے؟ 16 اپریل کو جو ڈپٹی سپیکر پہ حملہ ہوا تھا، اس ایف آئی آر کے تحت ضمنیوں میں لکھا ہے کہ میں نے اسمبلی کے ایک اہلکار پر حملہ کروایا اور اس کو زخمی کر دیا، اور اس کی وردی جو ہے وہ پھٹ گئی اس جھگڑے کے دوران۔ یہ تو وہی بھینس چوری والی روایت ہے جو آج بھی آپ نے قائم کی ہوئی ہے۔ میرے پہ کوئی مقدمہ 25 مئی کے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تشدد کا نہیں ہے۔ اور کیا میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیا تعزیرات پاکستان کے تحت ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو روکنا جرم ہے؟ کیا جو لوگ پولیس پر حملے کریں، اور کانسٹیبل ایک شہید ہوا، کمال اس کا نام تھا، کیا ان لوگوں کو روکنا جو یہ پرتشدد کاروائیاں کر رہے تھے، کیا یہ جرم ہے؟ اس ملک میں اب سزا دی جائے گی اگر کوئی بھی سرکاری افسر یا وزیر اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے انتشار سے لوگوں کو روکے گا؟ تو یہ آپ کے ساتھ ادھر یہ بلو ایریا کی گرین بیلٹ ہے، کیا آپ سب نے وہاں پر درختوں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے میٹرو بس کے اسٹیشنز کو آگ لگتے ہوئے نہیں دیکھی؟ کیا اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کا دل چاہے وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے؟ عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور آئندہ جو احساس ذمہ داری کرتے ہوئے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرے گا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے روکے گا، شرانگیزی سے منع کرے گا، کیا اس کے خلاف کاروائیاں ہوں گی؟ پھر تو نظام چل گیا اگر ایسا ہے تو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مقدمہ کوئی بنانا ہی تھا تو کوئی دیکھ بھال لیتے، کوئی اور چیز جو ہے اس میں آپ دیکھ لیتے۔ مقدمہ کیا بنایا ہے؟ ڈپٹی سپیکر پر جو حملہ ہوا، اور میں حیران ہوں کہ 2 غلط جگہوں پر نوٹس بھیج دیا۔ آپ نے وارداتیں کیا پکڑنی ہیں؟ آپ نے چوریاں اور ڈکیتیاں کیا پکڑنی ہیں؟ کیا آپ ایک شخص کو نوٹس ہی غلط سرو کر دیتے ہیں؟ اس میں اس کی ضلع بھی غلط لکھ دیتے ہیں۔ میرے وہ جو کسی راگیر کو نوٹس دیا تو اس کے اندر ضلع منڈی بہاؤالدین لکھا تھا، ولدیت میں دادا کا نام لکھا تھا۔ تو یہ عجلت میں کیے ہوئے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آپ توجہ دیں گورننس کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ اس ملک میں بہت چیلنجز ہیں، اور انشاءاللہ شرانگیزی روکنا اور پرتشدد جتھوں کو روکنا یہ ریاست کا، ریاستی اداروں کا، حکومتوں کا، محکموں کا کام ہوتا ہے۔ اور آئندہ بھی جب بھی کبھی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بات ہوئی
سرکاری املاک کو بچانے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی کردار ادا کریں گے جو ماضی میں کیا ہے. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو پی ٹی وی پہ حملہ کرے اور پھر فون پہ مبارک دے کہ پی ٹی وی ٹیک اوور ہو گیا ہے. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ دے. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو سرعام تشدد کا نشانہ بنائے. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو قبریں کھود کر اور سپریم کورٹ کے بورڈ کے اوپر شلواریں لٹکا دے. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو لوگوں کو کہے کہ پھینٹا لگا دو, میں آئی جی کو پھانسی دے دوں گا, الٹا لٹکا دوں گا. اس انتشار کو روکنا ہی حکومتوں کا اور ریاست کا کام ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی گیدڑ بھپکیاں تھی, جتنی تھریٹس تھی پنجاب کی وزارت داخلہ کی طرف سے, افسوس ہے اس بات پہ. ایک تو مقدمہ انتہائی جھوٹا, بے بنیاد, کوئی بیسس نہیں ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جا سکتی ہے, کوئی قانونی طور پہ جرم سرزد نہیں ہوا, اور ایک تماشا لگائے رکھا. افسوسناک ہے. اور آپ نے جو جلسہ کروایا, محکمہ داخلہ کو تو پرمیشن نہیں دینی چاہیے تھی کہ ایسٹرو ٹرف اکھاڑ دی. چلیں فرض کریں ان کی بات مان لی جائے کہ نئی ایسٹرو ٹرف لگنی ہے چند مہینے بعد, تو اب جن لوگوں نے ہاکی کھیلنی ہے, جو انڈر 16 لیگ چل رہی ہے, جو ہاکی کے ٹریننگ پروگرامز چل رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ سرکاری املاک کو آپ کی سیاسی مقاصد کے لیے نقصان پہنچایا جائے؟ عادت پڑ گئی ہے. ابھی بھی بنی گالہ میں آپ دیکھیں میٹنگز میں جو پانی کی بوتلیں پڑی ہیں وہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بوتلیں ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے, ادارے کا نام لکھا ہوا ہے جس کی وہ بوتلیں. کم از کم بنی گالہ جاتے ہوئے سرکاری پانی تو چھوڑ جاتے آپ کہ جی یہ وہ خان ہے جو ایک پانی کی بوتل کا روادار نہیں ہے. پانی کی بوتل کا ہی روادار ہے, باقی فورن فنڈنگ کے اربوں روپے اپنی جگہ پر. تو یہ جس طریقے سے مزید انتشار پھیلایا جا رہا ہے, میں پنجاب حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت دیر چلنے والا معاملہ نہیں ہے. کل ہماری اسپیکر کے خلاف, اسپیکر کے الیکشن کے حوالے سے جو ریٹ پٹیشن ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے. سیکرٹ بیلٹ کا آئینی شک جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ نمبرز ہم پورے کریں گے, اور بہت دیر یہ کھیل چلتا مجھے نظر نہیں آتا. اور عمران خان کے پاس پنجاب حکومت کے ذریعے ایک اور ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ ملک دشمن بیانیے کو مزید آگے لے کر چلیں. ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. نوید اکبر چوہدری صاحب آر ٹی وی سے. جی استاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تو یہی طریقہ رہا کہ وفاق جو ہے صوبوں کے, اور صوبے جو ہے وہ وفاق کے جو سیاستدان ہیں یا سیاسی لوگ ہیں, عہدیدار ہیں, وزراء ہیں, ان کے خلاف پرچے درج کرتے رہیں گے تو ملک کا کون سوچے گا؟ ملک کدھر جائے گا اگر اپنی لڑائی جی نبی صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے وفاق نے پرچہ تب دیا جب یہ بات سامنے آ گئی اور اس کا ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گیا کہ ایک ریاست مخالف, ملک مخالف بیانیے پر بات ہوئی ہے. اب میرے پہ یا اپوزیشن کے, پنجاب میں اپوزیشن کے جو باقی اراکین پر مقدمے دیے جا رہے ہیں, کیا یہ محض اتفاق ہے کہ شہباز گل کی ایف آئی آر کے بعد یہ دیے جا رہے ہیں؟ اور میرے پہ جو ایلیگیشن ہے وہ 15 مئی کے ایک مبینہ وقوعے کا ہے. تو دیکھیے یہ تو بات پھر بالکل کلیئر ہوگی نا. اگر تو یہ مقدمات محکمہ داخلہ پنجاب نے شہباز گل کی ایف آئی آر سے پہلے درج کیے ہوتے, اور کیونکہ مبینہ طور پر یہ واقعات وہ کہتے ہیں مئی کے ہیں, پھر تو بات اور تھی. مگر وفاق کی طرف سے ایف آئی آر دینے کے بعد اس کے رد عمل میں پرچے کاٹنا یہ صریحاً انتقامی کاروائی ہے. کوئی ثبوت ہے تو میڈیا میں لے کے آئیں. صرف بڑکیں چل رہی ہیں. کسی پنجاب میں اپوزیشن کے رکن کے خلاف کوئی ثبوت ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں رکھا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صریحاً انتقام ہے, اور میں نے اب قانونی چارہ جوئی کا بالکل فیصلہ کیا. میں انشاءاللہ اس بات پہ بھی قانونی چارہ جوئی کروں گا کہ یہ جھوٹے پرچے یا جھوٹی ضمنیاں جو لکھی جا رہی ہیں یہ کیسے لکھی جا رہی ہیں غیر قانونی طور پہ. بہزاد سلیمی صاحب نیوزوان سے. جی تارڑ صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ معاملہ پنجاب میں زیادہ دیر نہیں چلے گا, ہم نمبر پورے کریں گے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ نمبر کیسے پورے کریں گے, کیونکہ ابھی تو کوئی فوری ضمنی انتخاب نہیں ہو رہا, تو کس طریقہ کار کے تحت نمبر پورے ہوں گے. دوسرا یہ کہ حکومت جو ہے وہ خود اس نے فارن فنڈنگ کیس کے بعد ایک اعلان کیا تھا کہ وہ
اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے, ریفرنس بھیج رہی ہے, لیکن وہ فیصلے کے باوجود اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی, تو کیا حکومت نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو خفیہ رائے شماری کے تحت اسپیکر کا الیکشن ہونا تھا, اس ری الیکشن میں نمبر گیم بالکل سامنے آ جائے گی. ہم بڑے پرامید ہیں کہ وہ معاملات آگے چلیں گے. دوسرا, پنجاب میں اس وقت صوبائی سیٹوں پر 2 بائی الیکشن, ایک بہاول نگر چشتیہ میں اور دوسرا شرک پور شیخو پورہ میں, یہ 2 جگہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں. مگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 10 ووٹوں والا معاملہ, اس میں بھی مزید قانونی چارہ جوئی کی گنجائش موجود ہے. اور جہاں تک سوال ہے فورن فنڈنگ والے معاملے کا, تو اس پہ قانونی مشاورت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, تو بہت جلد انشاءاللہ کوئی لاہ عمل آپ کے سامنے آ جائے گا. ظہیر صاحب سما سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور آپ کے کو بھی اطلاعات ہوگی کہ شہباز گل جب سے جوڈیشل ہوئے ہیں اس کے بعد جس دن ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ تھا اس دن ان کو بانی گالا لے جایا گیا اور جو جتنے بھی پروف تھے وہ وہاں سے انہیں مٹائیں, فون سے جو چیزیں ڈیلیٹ کرنے تھی وہ بھی کر لی. یہ آپ کے پاس اطلاعات ہے؟ دیکھیے ایسی, دوسرا, ریٹ آف اسٹیٹ کہاں پہ, اگر ایک گھر میں کسی کو بند کر دیں تو ریاست کہاں پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ان اطلاعات میں صداقت نہیں ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں ان کی مانیٹرنگ موجود ہے, اور کسی کو جیل سے نکال کر لانا, واپس لے کر جانا, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا. یہ ضرور ہے کہ VVIP پروٹوکول ضرور دیا جا سکتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور وہ دیا جا رہا ہوگا. چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے, کوئی عام شہری تھوڑی ہیں, کوئی نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز یا حمزہ شہباز تھوڑی ہیں کہ جیل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک جو ہے وہ برتا جائے. تو وہ لاڈلا ہے عمران خان صاحب کا, وہ پرویز الہی صاحب کو کہہ کر تو وہاں پہ بھرپور, وہاں پہ ان کو ان کی خاطر تواضع چل رہی ہوگی. بحث کیا نہیں. تب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ سارا فوکس آپ کی طرف ہی ہے, تو اگر ادھر آگے جا کے اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا نون لیگ کا آپ کے اس عمل پر آپ کو گرفتار؟ دیکھیں, آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 14 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کی ہے, اور میں شامل تفتیش ہوں گا, اس جھوٹے مقدمے میں جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا اور پوچھوں گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس مقدمے کی. اور یہ پنجاب میں ایک روش چل پڑی ہے کہ ایک کے بعد ایک جھوٹا مقدمہ بنایا جائے. میں نے قانونی ٹیم ایک تشکیل دے دی ہے, اور انشاءاللہ بھرپور قانونی چارہ جوئی کریں گے. میرے خلاف اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندگی میں کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کبھی کوئی پینڈنگ انکوائری نہیں رہی, کبھی کسی قسم کی کوئی پینڈنگ انویسٹیگیشن نہیں رہی. تو یہ تو ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں تحریک انصاف والے, تو میرا تو ٹریک ریکارڈ اللہ کے فضل سے بالکل کلیئر ہے. تو میرے خلاف مقدمات مزید قائم کریں, ضرور کریں, بڑے شوق سے کریں. میں قانونی ٹیم میری بالکل اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے, اور میں خود بھی مکمل طور پہ تیار ہوں کہ ڈٹ کے ان کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. خالد صاحب ایکسپریس. خالد صاحب, پنجاب پولیس کی کارکردگی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے, بڑی اچھی کارکردگی ہمیشہ سے رہی ہے, اور سیاستدانوں کے خلاف جو ہے پنجاب پولیس ہمیشہ استعمال ہوئی. کیا کوئی آپ لائق بھی ہیں, کیا کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس سیاست میں انوالو نہ ہو, جو مقدمات ان کے خلاف لوگوں کے خلاف درج کیے جاتے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی؟ دیکھیے, ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب CM پنجاب تھے, انہوں نے جو سیف سٹی کا پروجیکٹ لے کے آئے, اس سے بہت مدد ملی ہے تفتیش کے اندر, بہت شفافیت آئی ہے پولیس کے کام کے اندر, فورینزک لیب سے بہت مدد ملی ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینزک لیب ہے. دیکھیے, ریفارمز کی گنجائش موجود ہے اور رہے گی. اصل مسئلہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہے, اور اس کے اندر قوانین موجود ہیں, عمل درآمد میں ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم ضرور ہونے چاہیے. جہاں پہ آپ ٹیکنالوجی کو متعارف کرا رہے ہیں پولیسنگ میں, اس کے ساتھ ساتھ جو اہلکاروں کی ٹریننگز ہیں اور رویے میں بہتری ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, اس کی گنجائش موجود ہے اور رہے گی. اور دیکھیں, میں نے بطور وزیر داخلہ جینڈر کرائمز میں کام کرنا شروع کیا. جہاں جس ضلع میں گیا بات کی کہ جی خواتین کے خلاف جو پرتشدد کارروائیاں ہو رہی ہیں, ریپ کے واقعات, چائلڈ ابیوز, آپ حیران ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں, آپ چند مہینے پہلے 2 ماہ کا ڈیٹا اکٹھا کریں, 900 واقعات ہیں, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. اور دیکھیے, جب جو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا, آپ جب اس کو چھپائیں گے
تو پھر ہلا شیری ملتی ہے ان لوگوں کو جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے بطور وزیر داخلہ پہلی دفعہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی ریپ اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں اس پر, اور ڈیٹا بتایا کہ یہ بات مت چھپائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ اتنے ماہ میں اتنے 100 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں, تاکہ اس کا تدارک کر سکیں, سوسائٹی میں یہ بات کریں اور اس کے لیے اقدامات آئیں. مگر افسوس ہے کہ پنجاب کا محکمہ داخلہ صرف اور صرف انتقام پہ لگا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہے. آخری سوال ظریف صاحب ہم کی طارق صاحب ایک منٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں. آپ کا میں جی اچھا طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے نواز شریف صاحب کب تک آ رہے ہیں, کیونکہ لندن کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آج تو شیخ رشید بھی لندن روانہ ہو گئے, کچھ دیر بعد نکل گئے. دیکھیے آج جاوید لطیف صاحب نے اس پہ, کیونکہ وہ لندن سے ہو کے آئے ہیں, انہوں نے آج ستمبر کی ڈیٹ دی ہے اور ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے حوالے سے بات کی ہے, تو انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اور ان کا کوئی نہ تو ملاقات کا ہمیں کوئی علم ہے نہ ایسی کوئی بات ہے, مگر میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنا یہ پارٹی کی بھی ڈیمانڈ ہے, ہمارے ورکرز کی بھی ڈیمانڈ ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں ایک لیڈر کے لیے ایک نظام ہو اور دوسرے کے لیے دوسرا ہو, ایک کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا جائے اور ایک کو اربوں روپے کی فورن فنڈنگ پر بھی چھوڑ دیا جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ جب سے کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, پولیٹیکل سچویشن بھی اس کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ بنا کے الیکشن کروائے جائیں. مسلم لیگ نون اگر کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے جس میں مسلم لیگ نون کو جگہ نہیں ملتی, تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس وقت ابھی کا جو سچویشن ہے وہ تو آپ کی جو جماعت ہے اس نے قبول کیا سارا ماحول, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں اب ہو رہی ہیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ ماحول ملے. اگر خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہو پاتی, عمران خان کے خلاف جو اس وقت کارڈ چل رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید برابر کر کے نواز شریف صاحب کو واپس پچ پہ لا جائے. اگر نواز شریف کو واپس نہیں لایا جاتا, نون لیگ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے, آپ اس کو قبول کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات کا ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے, آئین کے تحت ایک مقررہ وقت ہے جس پر انتخابات ہونے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ کا میاں نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بیلنس کرنے کے لیے آپ فورن فنڈنگ کر لیں, اور میں ان نوشن میں بلیو نہیں کرتا جو آپ نے بات کی ہے. میں تو مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ایک شخص کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے اور دوسرے کو فورن فنڈنگ, ممنوع فورن فنڈنگ لینے پر بھی نااہل نہ کیا جائے, تو یہ اس طرح چلے گا نہیں. اور باقی پاکستان موجود ہے, الیکشنز کا ٹائم بھی مقرر ہے, طریقہ کار بھی مقرر ہے, الیکشن کمیشن بھی یہیں پہ ہے, تو وہ جب الیکشن ہونے ہوں گے اپنے ٹائم پہ ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نیوز